بزرگ نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ ہم ان دنوں میں افسیوں کے خط کے 6 باب میں سے ان روحانی ہتھیاروں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور کتنے ہتھیاروں کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے؟ 6۔ کتنے؟ 6۔ تو آپ تو سب خاموش ہیں، اس کا مطلب سنا اور بول گئے۔ کتنے ویپنز ہیں؟ 6۔ کون کون سا؟ سچائی سے اپنی کمر، یہ کون سا ہتھیار ہے پہلا؟ پھر راست بازی کا کیا لگا کے؟ پھر پاؤں کے صلح کی خوشخبری کے؟ پھر ایمان کی کیا لگا کے؟ پھر نجات کا خود پہن کے؟ اور پھر 6 روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے کیا کر لو؟ تو کتنے ہو گئے؟ 6 وہ ویپنز تھے، 6 وہ ہتھیار تھے جو پہنے ہوئے تھے۔ لیکن جس وجہ سے یہ مجھے کلام ملا، میں نے یہ سارے ویپنز پر خدا کا کلام سنایا، لیکن جس وجہ سے یہ مجھے کلام ملا، آج میں اس آیت پر خداوند کا کلام سنانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ کون کون سے ہتھیار باندھ لو؟ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ 18ویں آیت جس پر آج ہم خدا کا کلام سیکھیں گے۔ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کر۔ کتنے مقدسوں کے بارے میں؟ کتنے کرتے ہو؟ کلام مقدس میں جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، یاد رہے اگر ہم دعا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، کس میں؟ تو پھر ہم ہتھیار پہننے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے ویپنز ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھانا ہے تو اسے کیا کرنا ہے، نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی آپ دعا کریں گے، جتنی دعائیں آپ کی زندگی ہوگی، جتنا دعا کا آپ کو بوجھ ہوگا، ایک تو روٹین کی دعا ہوتی ہے جو آپ صبح کرتے ہیں، اس سے آپ اس طرح نہیں پہن سکتے۔ کچھ وقت خدا کی حضوری میں گزارنا، کچھ وقت آپ نے گہرے طور پر خداوند کے سامنے، کوئی ایکسٹرا بھی خداوند کے حضوری میں۔ دیکھو نا، کئی لوگ صبح دعا کر لیتے ہیں، پھر ان کے پاس ٹائم ہو بھی تو وہ کبھی کیا نہیں کریں گے، بجا، کیونکہ ان کے پاس دعا کا وہ والا بوجھ نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ بوجھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈیں گے، وہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کریں گے دعا کے لیے۔ ان کے دل میں ہوگا کوئی تھوڑا سا موقع ملے اور میں اس پہ کیا کروں،
دعا کرو. تو اگر دعا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو آپ ہتھیار پہننے میں کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے. دوسری بات، دعا نہ کرنا شیطان کے آگے ہتھیار ڈالنا ہے. ہتھیار ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیٹ مان لینا، ہار مان لینا. تو جس کا مطلب ہے جو شخص دعا نہیں کرے گا وہ اپنے ہتھیار کیا کرے گا؟ پھینک دے گا. وہ شیطان کے سامنے اپنے ہتھیار کیا کرے گا؟ پھینک دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہتھیار پہننے کیسے ہے؟ اس کا سورس کیا پہننے کا؟ اس کا سورس ہے دعا. دعا سے سچائی سے کمر کسیں گے. دعا سے ہی آپ کی زندگی میں سپر آئے گی، ایمان کی سپر. اور دعا جو ہے آپ کو صلح کی خوشخبری کی تیاری کے کیا پہنائے گی؟ جوتے پہنیں گے. اور دعائی ہے جس سے آپ کو نجات کا خود جو ہے وہ پہنیں گے. اور دعائی ہے جس سے آپ خدا کا کلام لے لیں گے اور پھر آپ ابلیس پر حملہ آور ہو جائیں گے. اس لیے اگر آپ دعا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو پھر اپنے ہتھیار پہننے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. اگر دعا نہ کریں گے تو آپ شیطان کے آگے اپنے ہتھیار کیا کریں گے؟ ہیں؟ ڈال دیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ہتھیاروں کو ہم دعا کے وسیلے سے پہنتے ہیں. کن کے وسیلے سے؟ جتنے زیادہ جو ہیں الرٹ ہوں گے، الرٹ کرنے کے لیے آپ کو دعا کی ضرورت ہوگی. اس لیے آج صبح اس بات کو جانیے کہ دعا وہ یہ ویپن نہیں ہے، بلکہ یہ ان ویپنز کو جو ہے جن کو ہم لے سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے جو آپ کو تیار کرے گی. اور اس کے لیے جب ہم پڑھیں یہ آیت تو لکھی ہے خدا کے کلام میں، اور ہر وقت اور ہر طرح سے. کب دعا؟ ذرا زور سے بول لیں. ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر موقع پر دعا، ہر اکیئن پر دعا. یعنی دکھ کے وقت بھی دعا، خوشی کے وقت بھی دعا، ہر حالات میں خدا کی حضوری میں دعا. تو مطلب بعض دفعہ ہم مارننگ پریئر کر کے اس کے بعد ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹی. کیا ہو جاتی ہے؟ کیا بائبل میں لکھا ہے؟ زور نہ بولو، میں نے تو نہیں نہ لکھا. کس لیے لکھا ہے؟ تو ایمانداروں، راست بازوں، خدا کے لوگوں، اپنی زندگی کو ذرا ٹٹولو، جانو. ضروری نہیں کہ آپ نے مارننگ پریئر کر لی پھر آپ دوپہر کو بھول گئے، پھر آپ شام کو بھول گئے. بائبل کیا کہتی ہے؟ کیا کرو؟ ہمارے کام کیوں رہ جاتے ہیں؟ شیطان کیوں حملہ آور ہوتا ہے؟ کیوں ہم ان چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے ہر وقت کیا کرو؟ کیا کرو؟ ہر وقت کیا کرو؟ ہم کتنے ٹائم دعا کرتے ہیں؟ بولو جی. ہے؟ یعنی کر لی ایک دفعہ پھر تو کون؟ میں کو، پھر میرا تیرا کوئی، پھر سارا دن دنیاوی کاموں. یاد رہے دعا جو ہے لکھا ہوا ہے، پھر سے پڑھیے کیا لکھا ہے؟ اور ہر وقت ہر طرح سے کیا کرو جی؟ ہے؟ اور روح کی طرف نہ جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف نہیں آتے. کیا؟ ہر طرح سے، پھر ہر وقت. کیا جی؟ کہاں سے؟ ہر طرح سے اور ہر وقت.
کتنی دعا جی؟ بھائی رحمت کہہ رہا ہے، پاسٹر کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو کیا کرنا ہے؟ ٹٹولنا ہے، چیک کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ہٹ جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور بعض لوگ تو کہیں دعا کا آغاز صبح بھی نہیں کرتے، بعض لوگوں نے تو دعا ویسے ہی چھوڑ دی ہے۔ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے، سب نہیں دعا کرتے۔ اور بعض لوگ صبح اٹھے، کوئی بائبل کا حوالہ پڑھا 2-3 یا ایک آدھا چیپٹر، دعا کی، اور اس کے بعد چھٹی۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ اب ہر وقت جب پالوس یہ بات لکھ رہا تھا تو کیا پالوس کوئی ان پڑھ شخص تھا؟ بولیے جی، جب پالوس یہ لکھ رہا تھا کیا اسے دنیا کے معاملات کا نہیں پتا تھا؟ وہ ایک عالم شخص تھا، دنیا کو جاننے والا تھا، ہر چیز اس نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہر طرح سے ہر وقت روح میں کیا کرنی ہے، کیونکہ ابلیس بھی 24 گھنٹے تیار ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ دن رات کیا رہتا ہے، بھائیوں پر کیا لگاتا ہے؟ الزام لگاتا ہے۔ اس لیے ایماندار کو بھی دن اور رات دعاؤں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور ہر وقت سے ہر طرح سے ایک قسم کا یہ بھی ہے، برے حالات میں اچھے حالات میں۔ اس کی ایک ایگزامپل بھی آپ کو ملے گی، اور بڑی ایگزامپل ہے لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں۔ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے ہر وقت دعا۔ وہاں کیا لفظ لکھا تھا؟ کیا لکھا ہے جی؟ پھر یہاں لفظ کون سا آ گیا؟ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت، کیا تمثیل کہی؟ ہمت نہ ہارنا، یہ تمثیل ان سے کہی۔ کیا تمثیل؟ کسی شہر میں کیا تھا؟ نہ وہ خدا سے نہ آدمیوں کی کچھ، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے۔ کچھ عرصہ تو اس نے نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے یہ بیوہ مجھے، اور میں اس کا کیا کروں گا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر۔ تو ہر وقت دعا کرنے سے مراد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی دفعہ دعا؟ کیا جی؟ تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ہی آپ ویپنز پہنیں گے، اتنے ہی آپ ان ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، اتنے ہی زیادہ ابلیس کے لیے آپ طاقتور ہوں گے، آپ خدا کے زور میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، جتنا آپ بار بار جیسے آپ کو ٹائم ملے، جیسے آپ کو وقت ملے، آپ نے خداوند کی حضوری میں لکھا ہے ہر طرح سے کیا کرنی؟ دعا کرنی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کچھ بھی کرے اسے دعائیہ حالت میں رہنے کی ضرورت ہے، اس کو دعائیہ حالت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر آپ اس کہانی سے آپ جو ہیں واقف ہیں، اس تمثیل سے واقف ہیں، اور خداوند نے کہا بھی، خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات آگے دن اس سے، کہ کون سے ٹائم؟ صرف دن کو فریاد کرتے ہیں۔ دیکھو سمجھو ان باتوں کو، کیا جی؟ کب کب فریاد کرتے ہیں؟ زور سے۔ کچھ پریکٹیکل کلام ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ ہم جوش خطابت میں سنا دیتے ہیں، کچھ پریکٹیکل ہے۔ یہ آج کا کلام کیا ہے؟ پریکٹیکل کلام ہے۔ کیا کیسے دعا کریں جی؟ کیا
दिन और रात। तो ये दुआएं वो दुआएं हैं, सिर्फ दिन के वक्त ही नहीं है, बाइबल मुकद्दस रात को भी कहती है कि दुआ करें, क्योंकि लिखा है जो दिन और रात। और ये क्या था? बेइंसाफ काजी था और वो किसी की सुनता ना था, ना खुदा से डरता, ना आदमियों की परवाह। लेकिन इस बेवा ने जो कमजोर थी, बार बार जाकर उसने कहा मैं इसका इंसाफ क्या करूंगा। तो फिर हम इसमें से तमसील में से क्या सीखते हैं? कैसे दुआ है? अच्छा कई थक जाते हैं, ये बेवा थकी है, कहते मम्मी ना होया 2 किन्ने 6 महीने दुआ की थी, कुछ भी नहीं होया, हुण दुआवां नूं, हुण बाइबल स्टडी भी, हुण दीगर मीटिंगां भी छाड़ दो। मतलब क्या है? वो मायूस हो गए, वो नाउमीद हो गए, उन्होंने शैतान के सामने अपने हथियार डाल दिए, उन्होंने हथियार पहनना छोड़ दिया है। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने बार बार की दुआ को क्या कर दिया? छोड़ दी। बात समझ में आ रही है? बार बार की दुआ को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मायूस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उदास हो गए हैं, और वो सोचते हैं शायद नहीं। इसीलिए खुदा के बंदे पालूस ने जब कलाम लिखा तो उसने ये भी लिखा तसलीकियों के खत के 5वें बाब में, बिला नागा दुआ करो। कैसे दुआ करो? किन्हें? बिला नागा दुआ करो। तो क्या हम बिला नागा दुआ करते हैं? हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहता। ये एक सोचने का मुकाम है कि हमें डेली बिला नागा, बाइबल कहती है ये है हर तरह से, हर वक्त, बुरे हालात, अच्छे हालात, सुख के वक्त, दुख के। अच्छा बाज़ लोगों का काम है जदों मुसीबत आए उदों वो बड़ी क्या करते हैं? उदों ते रोंदे ने, किते आंसू बहाउंदे ने, उदों चर्च भी नज़र आते हैं, फिर वो पूरी फैमिलियों के साथ नजर आएंगे कि कौन पर क्या है? दुख। ये आप सबके साथ होता है, एक के साथ नहीं। लेकिन फिर उसके बाद उनकी दुआया जिंदगी क्या पड़ जाएगी? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फिर कोई हमला हो, फिर कोई शैतान हम पर क्या मारे तो फिर हम क्या करेंगे दुआ? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही, इससे पहले कि शैतान कोई हमला करे, वो कोई ऐसा तीर मारे, आप पहले से ही दुआ करने वाले हों ताकि उसके जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। तो इसलिए ये बात समझे कि हर वक्त और हर तरह से आपने क्या करनी है। अब जो बार बार आप आ रहे थे रूह में, ये है दूसरी बात। किसमें? अच्छा दुआ है 2 तरह की, एक है जिस्म में और एक है रूह में। प्रस्तश भी है, एक जिस्म में और एक रूह में। बुझाना भी एक है जिस्म में और एक है रूह में। यहां दुआ भी किस तरह की है? किस तरह दुआ करो जी? रूह में, रूह में दुआ करो। अब ये जो रूह की दुआ है, सादा जो पेंटिकॉस्ट लोग हैं भाई मिशन के, वो तो एक तशरीह सादा सी ये करेंगे कि इससे मुराद ये है गैर ज़बानों में क्या करो? दुआ करो। ये भी ठीक है, ये कोई गलत तशरीह नहीं है, ये भी तशरीह ठीक है कि आप खुदावंद के हुजूर कैसे, क्योंकि लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, करंथियों का खत निकालिए 14वां बाब, पहला करंथियों 14वां बाब, वहां बकायदा तौर पर यह बात लिखी है। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से, किसके वसीले से? वेद की। इसका मतलब रूह की दुआ क्या हो गई? गैर ज़बानों की। मतलब कई लोग कहते हैं गैर ज़बान का की मतलब? गैर ज़बान जब आपको मिलेगी, आप मोटरसाइकिल चलाते वक्त भी आपकी दुआ जारी होगी।
آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی دعا کیا ہے؟ جاری ہے۔ آپ بے شک کام کر رہے ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ مستری ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے منہ سے کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں ہر وقت دعا۔ اور پھر کچھ لوگ تھوڑی سی دعا کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی دعا ہے جو تھکنے والی نہیں ہے۔ اور میں نے بائبل سٹڈی میں جمعے کو باقاعدہ اس پر ایک بڑا اچھا سرمن دیا ہے، ایک سٹڈی کروائی ہے بڑی، اور پھر میں نے ان کی 3 کیٹیگریز بتائی ہے کہ یہ غیر زبانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں جن کو ہم 3 درجے ہیں اس کے، لیکن آج تو نہیں ہم اس کو چھیڑ رہے یہاں پر۔ تو یہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خداوند کی طرف سے ایک آپ کو برکت مل گئی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ اسی 14ویں باب کی 14ویں آیت پڑھے تو یہ بھی سپورٹ کرتی ہے اس کو۔ لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں، تو بیگانہ زبان میں کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ کیا ہوتی ہے؟ تو میری روح تو دعا، میری عقل کیا ہے؟ بیکار ہے۔ یعنی آپ عقل سے نہیں کر رہے، کس سے دعا کر رہے ہیں؟ روح سے۔ کون سی دعا؟ غیر زبانوں میں دعا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، یہ آپ کی دعائیہ زندگی کو کیا کر رہا ہے؟ اور میں آج ایمانداروں کہتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ گھروں میں، کام پہ، کہیں بھی اپنے دل میں غیر زبانوں میں کیا کریں؟ دعا کیا کریں۔ اور کم از کم اگر جو دعائیہ سور میں اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کر، پھر دیکھیں کہ ان کی دعائیہ زندگی میں کیا نکھارات۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، کم از کم آدھا گھنٹہ وہ کیا کریں۔ لیکن اب کرنے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایسا آسانی سے کبھی کر کے دیکھنا، آپ کو یہ مشکل ہو جائے گا، آپ تھک جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک پریکٹس ہے، یہ بھی ایک خدا کا فضل ہے۔ کسی پر ہو سکتا ہے اور وہ دعا کر سکتا ہے، 15 منٹ دعا کریں۔ کس میں؟ کئی کب دعا کرتے ہیں غیر زبانوں میں؟ چرچ میں جب آئے 2 منٹ کی، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ یہ ایک پاورفل دعا ہے، اور اگر کسی کو اس کا تجربہ نہیں ہے تو خدا کو کہنا چاہیے، خداوند مجھے کر یہ تجربہ دے۔ کیوں یہ تجربہ کہنا چاہیے؟ کیونکہ یاد رہے، جب آپ رومیوں کا 8واں باب پڑھتے ہیں، بڑی مشہور ورس، رومیوں 8ویں باب کی 26ویں آیت نکالیے، پڑھیے، کیوں ضروری ہے۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں، تو روح کے بغیر دعا ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اعظم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں دعا کرنا جانتے، ہمیں نہیں دعا کرنا آتی۔ چلو کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہو کہتا تو سمجھ آ جاتی، لیکن یہاں کون اقرار کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ الفاظ نہیں آتے، لیکن ایسی دعا جو واقعی کسی ڈائریکشن کے ساتھ کی جائے، جو آسمانوں کو چیر کر آسمان تک پہنچ جائے، ایسی دعا جو جواب لے آئے، وہ دعا ہوگی جو روح القدس کے ساتھ مل کر دعا کی جائے گی۔ اور لکھا ہے روح ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے؟ کس بات میں مدد کرتا ہے؟ جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو یہ کہا جائے بھائی جی تینوں دعا کرنی، وہ کی کرے گا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، انہیں کہنا لے مینوں 70 سال ہو گئے نے میں دعا کرن دیا، مینوں دعا ہی نہیں کرنی۔ ہاں تو جسم میں دعا کر رہا ہے، تو جسم کی دعا کو جانتا ہے، تو الفاظ تجھے آتے ہیں، لیکن تو روح کی دعا سے واقف نہیں ہے۔ روح کی دعا روح القدس کے وسیلے سے کی جاتی۔ میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، ہم یہاں مل کر تو دعا ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ یہ بھی
ساتھ ساتھ ڈائریکشن کئی دیندے نے اس بات کے لیے دعا. میں کہا بھی جیڑی گل تو کہن دیا ہو سکتا ہے رول کس کی. تو مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ جیڑی گل منہ چو نکلی پوری نہیں. روح کی دعا. مثلا یسوع مسیح نے دعا مانگی. کون سی دعا مانگی؟ گتسمنی میں دعا مانگی. کیا دعا مانگی تھی؟ اگر خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہے. جسم میں دعا ہوتی تو یہ دعا ہونی سی، خداوند ہر صورت یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے. یہی ہم دعا کرتے ہیں نا، ہر صورت یہ پیالہ، یعنی یہ مشکل، یہ دکھ کی گھڑی، یہ غضب کا پانی میں نہیں پینا چاہتا، خداوند یہ مجھ سے کیا کر دے. لیکن روح کی دعا کچھ اور تھی. پھر بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری. تو یہ کس کی دعا تھی؟ روح کی دعا. جسم میں دعا کیا تھی؟ اے خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے جو ہے، میں کسی وقت میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا اور میں نے ایک مارننگ پریئر میں بھی چھوٹا سا میسیج ریکارڈ کروایا جو آپ کے لیے بہت باعث برکت ہوگا، کہ کچھ زندگی میں آپ کے لیے بلیسنگ آنی ہے دکھوں میں سے گزر کاری. اگر دکھ نہیں آئیں گے وہ بلیسنگ نہیں آپ پر آئے گی. لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی کیا نہ آئے. اگر وہ دکھ نہیں آئیں گے، اگر آپ اس مصیبت میں سے نہیں گزریں گے، اگر اس پریشانی میں نہیں گزریں گے، آپ اس پرابلم میں سے نہیں گزریں گے، آپ کبھی کیا نہیں ہو سکیں گے. اور لکھا بھی ہوا ہے یسوع کو اس نے دکھوں کے وسیلے سے کیا کیا ہے؟ کامل کیا ہے. تو کاملیت کی طرف جنہوں نے قدم بڑھانا ہے، خداوند میں گہرا ہونا ہے، انہوں نے کیا اٹھانے ہیں؟ جی ساڑھے تے چھوٹا جہا دکھ آئے تھے، چیکاں شروع تے رونا پیٹنا شروع، لیکن کئیوں کو بڑی محبت کے ساتھ وہ دکھوں کو کیا کرنا پاتا ہے؟ جھیلنا پڑتا ہے. مجھے یہاں پالوس رسول یاد آ گیا. پالوس رسول ایک جگہ پر منادی کے لیے جانا چاہتا تھا. اس کو بھی خدا کی رہنمائی تھی، مجھے وہاں دکھ ملیں گے. ایک بندے نے اس کا کمر باندھ لیا. اس نے کہا جب تو وہاں جائے گا تجھے باندھا جائے گا، یہاں تک کہ تجھے بہت سارے دکھ اور تیری جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے. جب یہ نبوت ہوئی تو ساری کلیسیا کیا کرنے لگی؟ رونے لگی. پالوس نے کہا میرا رو رو کے دل کیا نہ کرو، میں خدمت کیا کرنا چاہتا ہوں، میں تو مر جانا بھی چاہتا ہوں، میں نثار ہونا چاہتا ہوں. مطلب کئی لوگ خدمت میں اتنی سی مصیبت کو جھیلنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خدمت کا ان کو بڑا چاہ ہے، لیکن کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی دکھ میں سے گزرنا ان کے لیے یہ ناممکن بات ہے. اس لیے وہ جسم میں تو جو مرضی کریں، لیکن وہ روح میں ابھی تک اس لیول کے نہیں ہوئے کہ جہاں دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، برے حالات ہیں، جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، چیزیں کچھ صاف نہیں ہیں، وہاں وہ کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آگے کیا نظر آ رہی ہے؟ مصیبت نظر آ رہی ہے. لیکن خدا کے لوگ جن کو مصیبتوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ نے زندگی میں پانی ہیں، مصیبتیں. اور مجھے سول کو مل گئی تھی بادشاہی ایسے ہی، کیونکہ انہیں مصیبت کوئی بھی نہیں سی. کیا ڈھونڈنے گیا تھا؟ گدھے ڈھونڈنے گیا. گدھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا مل گئی؟ بادشاہی مل گئی. بڑا چاہ سی، کیونکہ رام سے کیا مل گئی؟ کئی خدا نہ چلنا چاہتے نے بڑے رام سے، ایسے ہی گئی. لیکن داؤد کئی سالوں تک دکھ اٹھاتا رہا. گھر سے اس نے کیا اٹھایا؟ گھر میں کوئی اس کی ویلیو تھی؟ کوئی اس کو گھر میں کوئی اس کو ریکگنائز کرتا تھا؟ جب شادی ہوئی تو سسر نے پیچھے پڑ گیا، کہ فوج لے کر پڑ گیا. کئی سال، پتہ نہیں شاید میں اگر غلط نہ ہو تو 12-13 سال اس نے کیا اٹھائے. لیکن جب وہ بادشاہ بنا
پھر اس کے لکھا ہوا ہے تیری بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے ساؤل تو مر گیا بری موت، لیکن جو بندہ دکھوں میں سے گزرا، مصیبتوں میں سے گزرا، وہ صرف گزرا ہی نہیں بلکہ وہ خدا کا دل پسند بن گیا۔ جو لوگ خداوند کی حضوری میں دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات میں سے گزرتے ہیں، وہ لوگ خداوند کے پسندیدہ ہوتے ہیں، خداوند کے لیے وہ قیمتی لوگ بن جاتے ہیں۔ لیکن انسان اس طرح کی زندگی گزارنا، کوئی دکھ سہنا ہی کیا نہیں چاہتا، مشکل ہے اس کے لیے یہ ہے۔ لیکن میرے بہنوں بھائیوں، ہم سیکھ رہے ہیں روح میں کیا کرنا۔ ایک جگہ پر پالوس اس کے ساتھی اعمال 16 باب میں منادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ منادی تھی جسم میں۔ خدا کے روح نے انہیں کیا کیا؟ شکر ہے ان کو روح کی آواز سننے کا کیا تھا۔ خدا نے کہا نہیں، یہاں نہیں منادی کرنی بھائی، تو ہم نے آگے جانا ہے۔ اور وہ گئے، اور وہاں انہیں کوئی بندہ نہ ملا۔ ملیاں بھی تھے، ایک بہن نہیں ملی، کئی لوگ بھی چال دے ہوندے نے تو پالوس بڑی رویا ویکھی سی پہ اتھے بڑی منادی کرنی ہے تک گئے تھے کوئی بندہ پرندہ ہی۔ تو کبھی کبھی یہ نہیں کہ جب آپ رویا دیکھ لیں یا کوئی نبوت آپ کے لیے ہو گئی ہے تو منٹوں میں کیا ہو جائے، کبھی کبھی ان کو سالوں لگ جاتے ہیں، کئی سال تک ان کا کیا کیا جاتا ہے، ویٹ کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے ان کے لیے، کیونکہ خدا وقت پر، لیکن خدا کا روح رہنمائی کرتا ہے، خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے روح میں ہر وقت کیا کرتے رہو، کس میں دعا کرتے رہو۔ تو یہ بھی آپ نے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھے۔ اگر آپ 5 منٹ کی 10 منٹ کی دعا کر کے اٹھ جائیں گے، پھر آپ روح میں کبھی نہیں آئیں گے۔ کچھ وقت آپ کو وقت گزارنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے آپ دعا کرتے کرتے خداوند آپ کو ایسے لے جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب میں رات کو جیسے وزٹ کے لیے آیا تو میں بہت تھکا ہوا تھا، میرے پاؤں میں بڑی درد ہو رہی تھی، اور میں تھک گیا، اور بہت جیسے بندہ زیادہ ہی ٹائرڈ ہوتا ہے، تو میں لیٹ کیا، پر میں ابھی لیٹا ہی ہوں، میرے ہاتھ خود ہی اوپر کو چلے گئے، اور گیت جو ہے وہ تیرے کلام دیاں گلاں۔ اب میں گاؤں تو مجھے آئے نا، گیت گود منو بھی گھٹ ہی آؤندے نا، میں تواڈے نال میرے ملک کے گالی دا تو مجھے آئے نا، تو میں دل میں کہا چل روشل آگے سے شروع کر، تو روشل اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، تو میں بس پھر وہ ایک ہی فکرہ کیا کرتا ہوں، گاتا رہا، لیکن میں روح سے بھر گیا۔ پھر دعا شروع ہو گئی خداوند کی۔ تو یہ دعا یعنی میں نے خود نہیں شروع کی، نہ میں تو بدنی طور پر کیا کیا ہوں، کس کی دعا تھی، روح کی دعا شروع ہو گئی، شفاعت شروع ہو گئی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی دعا نہیں کی، خداوند کہتا ہے ان کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ کبھی کبھی لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اور یہ دعا خود میں نہیں ہوتی، یہ روح میں ہوتی ہے۔ کچھ جو کے لیے جو ہے دعا، پچھلے دنوں میں کچھ خاندان تھے، میں نے بڑی ان کے لیے سمجھو کہ دل سوزی سے دعا کی میں نے اندر، اور میرا ماننا ہے کہ خداوند ان کا کام کر دے گا، کیونکہ یہ دعائیں جو روح میں کی جاتی ہیں یہ رنگ لاتی ہیں، یہ کبھی رائے گئے نہیں جاتی۔ لیکن یہ نہیں مطلب ہے کہ میں اسی وقت جو ہے، کبھی کبھی میرا ایسا بھی ہوتا ہے، میں کچھ تجربے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں روڈ پہ جا رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اتنے ڈگ پاؤ، بس سجدہ شروع کر دو، تو حق کرنا شروع کر دو۔ میں کرتا تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل اندر سے اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر دعا شروع ہو جاتی ہے، دعا شروع ہو جاتی ہے خداوند کی حضوری میں۔ یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سی دعا ہے، کہ میں تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کس نے آپ کے لیے کر دی ہے۔ تو جب آپ ایسا ماحول دیکھیں، کبھی کبھی آپ کا دل کرے کلام پڑھنے کو، دعا کرنے کو، سمجھو خدا کا روح آپ سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے، تو آپ اس وقت کیا شروع کر دیں، دعا شروع کر دیں۔ یہ بہت بڑی ہے، روح میں ہر وقت کیا کرو، دعا کرو۔ اور تیسری بات وہاں لکھا ہے سب مقدسوں کے واسطے کیا کیا کرو۔ تو تیسری بات ایک دوسرے کے لیے دعا، کس کے لیے،
ایک دوسرے کے لیے دعا اینج نہیں کرنا. پنجابی دی وہ ایک مثال ہے, کیا آپ پہ ہی رجی پجی, آپ پہ ہی تیرے بچے جین, آپ پہ ہی میں رجی پجی تے آپ پہ ہی میرے مامے نو, میری چاچی نو, منو تے میرے شور نو تے منو تے اینو تے اینو تے اینو تے اینو تے اینو. چلو اچھا, یہ کیا ہو گئی؟ آج میں نے کہا پیغام کیا ہے؟ پریکٹیکل. آج کیا پیغام؟ پریکٹیکل. اپنے تو ہی شروع, اپنے تو ہی ختم. کیا لکھا ہے؟ سب مقدسوں کے واسطے. اب یہ جتنے کلیسیا کے لوگ ہیں, کئی ریگولر چرچ نہیں آتے, کئی لیٹ آتے ہیں, کئی جو ہیں وہ اور ان میں کمیاں ہیں. ہم کمیاں نکال سکتے ہیں, ہم کسی کو غصے والا کہہ سکتے ہیں, ہم کچھ کسی کی کمی نکال سکتے ہیں, لیکن بائبل میں کمیاں نکالنے کے لیے نہیں کہا. بائبل نے کہا ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. جب آپ دعا کریں گے خداوند ان کی عادتوں کو کیا کرے گا؟ بدلے گا. میرے لیے اور جو ہے میرا کام ہے آپ سب کے لیے دعا کرنا, آپ کا کام ہی ہے سب کے لیے دعا کرنا. اور لکھا ہے سب مقدسوں کے واسطے کیا کرو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سب مقدسوں کے لیے 15-20 منٹ میں دعا ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح. آدھے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, کیونکہ آپ نے کن کے لیے دعا کرنی ہے؟ سمے تو مطلب کام پارا ہے, کام بڑا ہے. تو ہم نے اس کا مطلب ہے جب ہم وہ پہلی بات بار بار دعا کریں گے پھر ہم مقدسوں کے لیے دعا کر سکیں گے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے گنہگاروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور مقدسوں کے لیے بھی کیا کرنی ہے. ہم مقدسوں پر یہ الزام ضرور جا سکتے ہیں, بھائی جی دی دعائیہ زندگی نہیں, وہ دعائیہ ہی نہیں دیتا, وہ یہ کام نہیں کرتا, اس کے اندر یہ نہیں ہے, وہ دا کاروبار نہیں چلتا, اس کے یہ پرابلم ہے, وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. مختلف ہم چیزیں نکال سکتے ہیں, لیکن آپ کی دعائیں اس کو کیا کر سکتی ہیں؟ بدل سکتی ہیں. اس لیے لکھا ہے ہم ایک دوسرے کی سپورٹ ہے. اور میں آج آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتاؤں, آپ دوسروں کے لیے دعا کر دیکھیں خدا کا آسمان آپ پر کھل جائے گا. یہ ایک راز ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے کرو ہی دعا کن کے لیے, جب بھی دعا کرو تو کن کے لیے کرو؟ دوسروں کے لیے کرو آپ, اور اینڈ میں خداوند کو کہو کہ میں نے مجھے اور میرے خاندان کو بھی کیا دو. تو وہ خدا بے انصاف نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ لوگوں کے لیے دعا کی ہے تو آپ کے خاندان کو خدا برکت نہیں دے گا. لیکن انسان چونکہ بیسکلی خود غرض ہے, اس نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ کہاں سے؟ اپنے سے شروع کرنا ہے. لیکن کیا بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو؟ کن کے؟ کل ہم نے ایک بڑا میسج خوبصورت سٹڈی سیکھی, پاسٹرز کے لیے, لیڈرز کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا. میرے دل میں ہے کسی وقت اس پر آپ کو کلام سن, ایک آیات نہیں ہے, کئی بائبل میں آیات ہیں جن میں صرف پاسٹرز کے لیے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ساڈا پاسٹر نہ ہوتا مسا نہیں ہو دیتے آیا. قصوروار کون نے؟ پاسٹر بھی تھے, کلیسیا بھی, کیونکہ جنی دعا کرو گے انہیں ہوتے بھید کھلنے نے. جنہیں دعا کرو گے کئی بات آتے رہے پاسٹر ساڑھے لی دعا کریے اسی ہو دے لی. یہاں ہی اگر آپ دیکھیں تو پالوس نے یہاں ہی اگلی آیت پہ یہی بات کہی ہے. نکالیے افسیوں کا خط, کیا کہا ہے؟ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور میرے لیے بھی دعا کر, میرے لیے بھی, تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی کیا ملے؟ توفیق ہو. تو جے پلوس کو دعا کی ضرورت ہے آج کے خادم کو کہنے بھائی جی آج مزہ نہیں آیا, وہ بڑا مزہ نہیں آیا, تو میں کہا آج وہ والی دعا بھی نہیں ہوئی. اگر آپ چاہتے ہیں بڑی ہائی پیمانے کی ٹیچنگ ملے, ہائی پیمانے کا کلام ملے, بڑی بابرکت ہو, تو جتنی آپ دعا کریں گے اتنی آپ کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے. تو ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا؟ کتنوں کے لیے دعا کرنا؟ ایک دوسرے کے لیے. تو جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرو گے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, اگر آپ ڈیرک پرنس کی کتاب پڑھیں نا
تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی سارے ویپن جتنے بھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ فرنٹ کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرنٹ کے لیے نا۔ مطلب آپ نے جو ہیلمٹ پہنا ہے، پھر آپ نے جو ہے سپر لگائی ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ کہ اپنا تلوار ہے وہ بھی ہے، اور جو 6 سچائی سے کمر کسی ہے، تو پیچھے جو پشت ہے یہ کیا ہے؟ خالی۔ پشت کیا ہے؟ راز کی بات اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، پشت کے پیچھے ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے پیچھے۔ شیطان پیچھے سے کہاں وار کرتا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ تو اگر کوئی پیچھے ہی نہیں دعا کرنے والا، اگر مجھے جب ہم ایم ڈیو کر رہے تھے تو ہمارے جو ٹیچر تھے نعیم پرشاد صاحب، انہوں نے کہا کبھی لڑ کر زندگی میں لڑ کر کبھی کتے نہ جائیں، کیونکہ جو جگہ آپ نے لڑائی کر کے خالی کر دی ہے، جب کبھی شیطان نے تیر مارنا ہے ادھر سے مارنا ہے، کیونکہ وہ جگہ آپ کی کیا ہے؟ خالی ہے۔ آپ نے چھوڑنا ہے، محبت سے چھوڑیں، پیار سے کو کام کریں، لیکن اس چیز کو کیا نہ ہو پیچھے سے جب کبھی کوئی ہو وہ آپ کو اچھے الفاظوں سے کیا کرے؟ یاد کرے۔ کیوں؟ اس کے لیے آپ کی پشت کیا نہیں ہونی چاہیے؟ خالی نہیں ہونی۔ پشت کے پیچھے کون ہے؟ بولو تو صحیح، تو چوپ پینج جی کو پتہ نہیں ڈنڈے و جھنڈے نے کہ پشت کے پیچھے کون ہے؟ ایماندار۔ جے دوجے لی دعا کرو گے تے پھر تہاڈی بھی پشت پیچھے کوئی کیا کرے گا؟ آپ کتنے بھی سور میں ہو جائے، پاسٹر احمد کتنی بھی دعا کرنے والا ہو، پیچھے کوئی نہیں ہے، پیچھے آپ ہیں دعا کرنے والے۔ میرے پیچھے آپ ہیں، آپ کے پیچھے میں دعا کرنے والا ہوں۔ تو پشت کے پیچھے کون ہے؟ آگے تو 6 ویپن ہو گئے نا، تو پیچھے کیا ہو گیا؟ تو شیطان کتوں آئے گا؟ وہ تو ہے ہی شیطان نے، انہیں اگوں دی تھوڑی آنا ہے، انہیں کتوں دی آنا ہے؟ پچھوں دی۔ بھی جیڑا ہے ہی شیطان ہے وہ آگے سے آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ پیچھے سے آئے گا۔ تو پیچھے جب ایماندار ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے اس کا وار نہیں چلے گا۔ تو میں آج سب کہنا چاہتا ہوں ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کرو۔ اور آج میں ایک یہ بھی آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، آپ کسی کے لیے دعا کریں، خدا آپ کے لیے کسی کو اٹھائے گا۔ آمین آمین۔ کیونکہ کلام کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی۔ ہم آج جا کے پیسے تے گل کرنے ہیں، آپ دعائیں دو آپ کو دعائیں ملیں گی، عزت دو گے عزت ملے گی۔ آپ اچھے الفاظوں سے گھروں میں بھی کسی کو یاد کرو گے تو وہ بھی اچھے الفاظوں سے آپ کو کیا کرے گا؟ یاد کرے گا۔ کسی بندے نے کہا یار فلانا بندہ جڑا نا میرے نا پتہ نہیں محبت کنی کا کردا ہے، انہیں کہا اپنے دل کو پوچھ لے، جنی کا تو کرنا ہے تیرے دل چ جنی کہ آئے اونی کی اگلے دے دل چ۔ اسی آنے ساڑھے دل چ جو مرضی ہوئے، اگلا ہمیں کیا کرے؟ پیار کرے۔ تو آج میں کہنا چاہتا ہوں جو شخص ویپنز پہننا چاہتا ہے، دعا کے وسیلے سے آپ یہ ویپنز پہن سکتے۔ اگر دعا ختم ہو جائے گی، ویپنز آپ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ فوجیں جب دوسروں کے قبضے میں آ جاتی ہیں تو وہ کیا ڈال دیتی ہیں؟ ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ تو وہ ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ اگر آپ ان میں زیادہ لیس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ہر وقت دعا کرتے رہنا، پھر روح میں کیا کرتے رہنا؟ دعا کرتے رہنا۔ اور تیسری بات ہم نے سیکھی ہے، مقدسوں کے لیے، سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا کیا کرو؟ ایک دن نہیں، کب؟ بلا ناگا دعا کرو کہ انہوں نے بھی دعا، بلکہ بائبل تو بڑا پیش کرتی ہے، وہ تو کہتی ہے دشمنوں کے لیے بھی، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو دعا تو مکدی نہیں، جو بندہ کیا کرے؟ کرنا چاہے، کیونکہ ان کے لیے بھی کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ خداوند ایسا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔